المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ مبارکہ والعصر، ابتدائی میں آپ سب کی سلامتی کے لیے اور مراجع تقلید بالخصوص حضرت آیت اللہ سیستانی رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، ہمارے مہمانان گرامی جمہوری اسلامی ایران کے ذمہ داران کراچی کے تشریف فرمائیں، شاعر محترم جناب زیدی صاحب، ہمارے جناب فاروق ستار صاحب، شخصیات، آپ سب کی سلامتی کے لیے ان ایام میں خاص طور پر جو ہماری حاضری ہے اس کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات۔ سورہ مبارکہ والعصر حسین اور ظریف سورہ ہے قرآن کا۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے رہنما ہے اور یہ کلام الہی بات کرتا ہے، بولتا ہے۔ جب اسے پڑھیں تو لگتا ہے کہ گویا آج ہی کے لیے، ہمارے ہی لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کی تازگی، قرآن کی جاویدانی، قرآن کی آفاقیت، قرآن کی زندگی، زندہ کلام، اللہ کا یہ کلام۔ اس نے دو طرح کی آیات محکمات اور آیات متشابہات اس لیے بھی قرار دیں کہ ہمیں محتاج مصطفیٰ بنایا جائے۔ اس نے قرآن مجید میں کہیں کہیں تو اس بات کا شدت سے احساس دلایا کہ تم میرا یہ کلام پڑھو مگر مصطفیٰ کے ذریعے پڑھو۔ بھئی ہر عربی جاننے والا تلاوت کر لیتا، ہر عربی دان تلاوت قرآن کر لیتا۔ یہ نبی کے 4 کاموں میں سے هو الذی بعث فیہم رسولا هو الذی بعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی کے 4 کام جو اللہ نے بعثت کا مقصد بیان کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، ایک کام نبی کا، پہلا کام نبی کا یہ کہ اللہ کی آیات کی بھی تلاوت کریں۔ تو کوئی بھی کر لیتا، خاص طور پہ عربوں کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں تھی جی۔ لیکن عزیزو، اللہ کا کلام اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے سمجھانا چاہا، لہٰذا ایک کام سرکار کا تلاوت قرار دیا۔
میں ان کمسن ساتھیوں کے لیے مثال کا سہارا لے رہا ہوں کہ قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے اور الفاظ محتاج لہجہ ہوا کرتے ہیں۔ ایک لفظ لہجہ بدل کے مفہوم بدل لیتا ہے۔ ایک جملے کا اگر لہجہ بدل دیا جائے تو اس کا مفہوم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے بھی دی ہے، میں بھی دے رہا ہوں۔ مثلاً آپ آ گئے، ذرا لہجہ بدلتے رہیے۔ ایک میں انتظار پوشیدہ ہے، ایک میں آنے پر گرانی پوشیدہ ہے، ایک میں نہ آنے کی آرزو پوشیدہ ہے، ایک میں آنے کی آرزو پوشیدہ ہے۔ لہجہ بدلتے رہیے۔ آپ آ گئے، آپ آ گئے، آپ آ گئے، یعنی جیسے جیسے لہجہ بدلے گا ایسے ایسے جانے کہ اللہ کا مطلب کیا ہے۔ تو کوئی ہو جو اللہ کے لہجے سے آشنا ہو۔ یتلو علیہم آیاتہ، ایک کام سرکار کا تلاوت قرآن ہے، پڑھ کر بتائیں۔ اگر مثال مناسب ہو تو دے دیتا ہوں کہ الف سے انار بے سے بکری والی کتاب بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتی، تو قرآن بغیر استاد کے کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ قرآن سمجھانے کے لیے۔ اچھا، پھر بعض جگہ تو شدت سے اس نے احساس دلایا۔ الف لام میم، بتائیے کیا ترجمہ ہے؟ سب نے الف لام میم کا ترجمہ نیچے الف لام میم ہی لکھا ہے۔ آئے نوریان کے متوجہ میشن اردو مہمانان ماہم منفق کنم کے مفہومی معذرت میخوام که چون بی ربط میشه اگر دو تا سخنرانی داشته باشیم. خدا شما را حفظ بکند. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں. ایک اور بہتر صلوات پڑھیں. ان حسینی قدیم ترین حسینی کراچی، یعنی فکر کنیم شاید 20 از 80 سال پیش شروع شد اینجا عزاداری با یک روحانیت خاصی داره. شرکت خواص شهر، شخصیت های شهر بیشتر شرکت میکنن و کسانی میاند که میخوان گوش بدهن و چیزی یاد بگیرن که از این جهت هم این مجلس اعضا مجلس خاصی ہے. آپ سب کی سلامتی کے لیے، آپ سب کی حاضری کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات کریں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بعض جگہ تو اللہ نے شدت سے احساس دلایا ہے کہ تم قرآن کو بغیر میرے نبی کے نہیں سمجھ سکتے. اور وہ الفاظ جیسے کاف ہا یا عین صاد الف لام را، حروف مقطعات. حروف مقطعات خاص طور پر آپ جا کے دیکھیے دوبارہ سے، ترجمہ بھی یہی لکھا ہوا ہے. یعنی ہمارے سنی شیعہ پہاڑ جیسے قابل لوگوں کو علم شخصیات نے بھی ترجمہ نہیں کیا، تفسیر کیا کریں گے؟ اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عاشق اور معشوق کی گفتگو ہو، میں جانوں اور تم سمجھو، میں نے تمہیں کیا کہا ہے اور تم کیا سمجھ رہے ہو، یہ میرا اور تمہارا رشتہ ہے. پورا قرآن اس انداز سے، اور بعض جگہ خاص پیغامات ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید نبی مکرم کے قلب مبارک پہ اتارا، اور اس سنگینی کو آپ محسوس کریں کہ جو قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. مگر یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. اس کی سنگینی محسوس کریں. اس دل پر یا قرآن صامت ہی اتر سکتا تھا یا قرآن ناطق ہی اتر سکتا تھا.
اس قلب پر، یہ کتنا سنگین قلب ہے کہ یا اس میں فاطمہ بسیں گی، یا علی بسیں گے، یا حسن و حسین بسیں گے۔ اب وہ قرآن، وہ کلام اللہ کا جس میں نبی کے لیے ایک کام یہ دیا، نبی کا ایک کام یہ قرار دیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ البتہ ترتیب امور نبوت، امور رسالت میں تلاوت کے بعد تزکیہ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بعد میں، وَالْحِکْمَةَ بعد میں، یعنی پہلے طہارت ہے، پہلے صفائی ہے، پہلے آمادگی ہے، پہلے زمین کی ہمواری ہے، پھر کاشتکاری ہے۔ پہلے دل کو آمادہ کریں، پہلے ان کے قلوب کا امتحان مکمل ہو، پھر اس کے بعد اس کے اندر تعلیم کتاب آئے۔ تو تزکیہ نفس، اصلاح نفس، یہ سبب بنے گا کہ پھر علم اس کے اندر آنے لگے۔ ہم جس علم کی بات اس ممبر سے کریں گے وہ علم معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے، وہ علم نور ہے جو انسان کے رویوں سے جھلکے گا، جو اس کے انداز زندگی سے پتہ چلے گا کہ اس کے پاس علم ہے۔ ورنہ یہی علم وبال جان ہے، یہی علم حجاب اکبر ہے، یہی علم تکبر کا ذریعہ ہے، یہی علم فساد کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر علم تزکیہ نفس کے ساتھ ہو تو پھر یہی علم اصلاح کا ذریعہ ہے، یہی علم امن کا ذریعہ ہے۔ تو اصل علم کا مسئلہ نہیں ہے، اس ظرف کا مسئلہ ہے۔ ظرف کی آمادگی اس علم کے رویوں کو اور اس علم کے اظہار کو بدل دے گی۔ یعنی ایک ساتھ دو طرح کے عالم بیٹھے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے، ایک وہ کہ جس نے تزکیہ نہیں کیا ہوتا۔ دونوں خود پکار کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ہے جس کا ظرف طاہر تھا پھر علم آیا، اور کون سا عالم ہے دانشور ہے کہ جس نے علم حاصل کیا ہے کسی بھی مقصد کے تحت۔ تو نبی مکرم کے اس کام میں ایک کام حکمت کی تعلیم، کتاب کی تعلیم۔ قرآن مجید پر عمل ممکن نہ ہوتا اگر ہمارے پاس نہج البلاغہ نہ ہوتا۔ یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ قرآن کی عملی تفسیر کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ یہ آسمانی پیغام یا آفاقی پیغام کیوں کر قابل عمل ہے، اسے مولا کائنات نے بیان کیا ہے۔ لہذا جب ہم قرآن اٹھا کر دیکھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بات کر رہا ہے، نہج البلاغہ کھولیں تو ایسا لگتا ہے علی بول رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں گے نبی کی ذات۔ والعصر، اپنے مضمون پر والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی۔ شہید مطہری نے اس عصر سے عصر مصطفیٰ مراد لی ہے، 23 برس کی نہیں، 63 برس کی۔ وہ بھی نبی کی عمر 63 برس کی نہیں ہے، ہماری عمر 63 برس کی ہے۔ سرکار کی نبوت کی عمر 63 برس کی نہیں ہے، امت کی عمر 63 برس کی ہے۔ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، ہمیں آنے میں دیر لگی ہے، ورنہ علی جانتے ہیں کہ یہ کب سے نبی ہیں۔ جی خاص لوگ جانتے ہیں کہ یہ کب سے نبی ہیں۔ تو یہ جو عصر مصطفیٰ ہے اس کی اللہ قسم کھا کر، اور عصر عاشور، اور ان دونوں میں تضاد نہیں ہے، یہ بات ہو چکی ہے۔ قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، ان الانسان لفی خسر، مطلق انسان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پھر آپ بعد میں تقسیم کریں کہ انسان کی قسمیں کتنی ہیں، انسان کے جلوے کتنے ہیں، انسان کے روپ کتنے ہیں۔ ہر ایک خبردار ایک جیسا نظر آنے والا ایک جیسا ہوتا نہیں ہے،
ویسے بھی اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا۔ نبی اور علی اور اہل بیت کی بات تو بہت بلند ہے، جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہر ایک کے ذہن کی صلاحیت، ہر ایک کی سوچ کا مختلف ہونا، اس کے رویوں کے مختلف ہونے کے لیے ضرور لازمہ ہے، اور سب مختلف ہیں، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ یہ بات ہی فضول ہے، یہ بات ہی نامعقول ہے، یہ بات ہی کرنے کی نہیں ہے۔ مزاح کا خیز ہے کہ کہا جائے کہ سب برابر ہیں۔ کیا مذاق ہے انسان کی شخصیت کے ساتھ کہ کہہ دیا جائے کہ سب برابر ہیں۔ کیا مذاق ہے انسان کی شخصیت کے ساتھ کہ کہہ دیا جائے سب مساوی ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ توہین ہے۔ ایک بزرگ عالم دین کا یہ جملہ کہ یہ جو ایک نظریہ ہے نا، جو ابن تیمیہ سے شروع ہوا، عبد الوہاب نے اسے پروان چڑھایا، بعد میں اس نظریے کے پرچار کے لیے بجٹ پاس ہوئے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، جنہوں نے پیسے خرچ کیے وہ خود مان رہے ہیں۔ میں بھی کہہ رہا ہوں تو اس لیے کہ وہ اقرار کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے مذہب کے پرچار کے لیے خرچہ کیا، بجٹ پاس کیے۔ یہ جو ایک سوچ کو عام کیا گیا، یہ جو ایک فکر کو عام کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا، یہ در حقیقت اللہ کی صنعت پر، اللہ کے ہنر پر، اللہ کی خالقیت پر اعتراض ہے۔ سب کو ایک جیسا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی انسان کی شخصیت کا اقرار نہ کرنا، انسان کی قابلیت کا اقرار نہ کرنا، انسان کے اندر جو چھپے ہوئے جوہر ہیں انہیں تسلیم نہ کرنا، اور یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ یہ نعرہ بڑا اچھا ہے، یہ بات بڑی اچھی ہے، یہ بظاہر مواحد ہونے کا اظہار ضرور ہے، مگر یہ اللہ کے ہنر کے اوپر اعتراض ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کی قدر روشن ہو، انسان کا احترام ہو، انسان کو تم اپنا پیشوا مانو، انسان کو اپنا بڑا مانو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ یہ پروردگار عالم کے نظام خالقیت کے اوپر، اس کے ہنر آفرینی کے اوپر اعتراض ہے۔ اس نے ایسی ایسی باصلاحیت شخصیات کو بنایا۔ آ جائیے کل کے مضمون کے ساتھ، یہ والعصر کی قسم ہمیں انسان اکمل کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، اور انسان اکمل آیت اللہ جوادی عملی نے تقسیم کی ہے کہ انسان کامل نہیں، انسان اکمل۔ انسان نما، انسان کامل، انسان اکمل۔ وہ جو انسان دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں جانور ہے، وہ جس کا نفس لوامہ زندہ ہے وہ انسان ہے، اور وہ جو اس منزل سے گزر کر ایک بہتر منزل میں آ گیا وہ انسان کامل ہے، اور جو ان سب انسانوں کے لیے ہمیشہ رہنما رہے گا وہ انسان اکمل ہے۔ اور انسان کامل اور انسان اکمل میں اگر مثال کے ذریعے تمیز کریں گے، تعریف کریں گے، تو انسان کامل یعنی مالک اشتر، انسان اکمل یعنی علی۔ انسان کامل یعنی سلمان فارسی، اور انسان اکمل یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس انسان اکمل کا ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے۔ کوئی ہو جو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بنے، کوئی ہو جو یہاں کا پیغام وہاں لے جائے اور وہاں کے احکامات یہاں لے آئے، جسے قرآن اس انداز سے یاد کرتا ہے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، کل کی بات سے مربوط کر رہا ہوں، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ وہ جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ یہ تم اپنے ظلم کی حدیں گزار دو، یہ میدان نہیں چھوڑے گا۔ تم ہر طرح کا کام کر لو مگر یہ شجرہ طیبہ میدان چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ یہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھتے رہو اور میدان میں ڈٹے رہو۔
یہ انسانیت کو وقار دلانے کے لیے، احترام دلانے کے لیے آیا ہے۔ جانوروں کی طرح کبھی وہاں بھاگ گئے اور کبھی وہاں چلے گئے؟ جی، نامفہوم زندگی، ابہام پر مشتمل زندگی، مبہم زندگی، یہ نہیں چاہتا کہ یہ انسان ایسے گزریں، ایسے چلیں، ایسے بڑھیں۔ اگرچہ مشکل ہے، اگرچہ بہت مشکل ہے، یہ چند ہی لوگ نکلتے ہیں۔ ان لوگوں کو ابھی تعداد کا شوق نہیں ہے، مجمع لگانا ان کا مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ گھرانہ نہیں چاہتا کہ تعداد میں لوگ زیادہ ہوں، یہ کمیت پر توجہ نہیں دیتے، یہ کیفیت پہ توجہ دیتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2000 لوگ ہوں تو صاحب بہت بڑا مجمع ہے، کہا نہیں 5 ہوں مگر کام کے ہوں، کم ہوں لیکن قابل ہوں، کم ہوں لیکن انسان ہوں۔ اور یقیناً وہ 2000 کا مجمع جو پریشان کرتا رہے، الجھنوں میں مبتلا رہے، الجھنوں میں مبتلا کرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ 5 ہوں جو پہاڑ کی طرح کھڑے ہوں۔ المومن کجبل الراسخ، مومن جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے وہ کسی کے کہنے پر اور کسی کے اثر میں نہیں آتا، اس سے ہوائیں ٹکراتی ہیں، اس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ جمع رہتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے۔ آج مصائب کا بیان جس شخصیت کا ہے، ان کے بابا کی عظمت دیکھیے۔ جب ایک جنگ میں مولا نے فرمایا جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے، تو بھیجا تو محمد حنفیہ کو تھا، بیٹا جاؤ جا کر اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹو، اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ جی اچھا، مولا کا مزاج بھی یہی ہے، جب کسی سے مولا علی نے پوچھا کہ آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے آپ کے نظر میں کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا سرداروں کو دیکھتا ہوں۔ زیادہ خوریزی کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت فرمایا جاؤ جا کے ہودج گرے اور تاکہ جنگ ٹھنڈی پڑے، بہت سمجھا لیا تھا، بہت کہہ دیا تھا۔ تو حضرت محمد حنفیہ کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا، فرزند علی ہیں، اور پھر بھیجتے ہوئے تقریباً 18 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ جی خطاب بات تو حضرت محمد حنفیہ سے کر رہے تھے، مگر پورا لشکر سن رہا تھا۔ نصیحتیں فرمائی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ فرمائی کہ قد قدمیک تدول الجبال ولا تدل، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹیں تم نہ ہٹنے پاؤ، تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر خبردار میرا مضمون انسان اکمل کا انداز، انسان اکمل بہادر بناتا ہے، انسان اکمل شجاع بناتا ہے، ان کا تذکرہ بزدلی کا خاتمہ ہے، میدان میں ڈٹنا اور جمنا ان کے نام سے ہی آ جاتا ہے۔ جی وہ فاروق بھائی، ایک سردار جی کا میں نے دیکھا کلپ، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا پوتا روزانہ آتے جاتے صبح شام اچھلتے کودتے بھاگتے اور دوڑتے آوازیں لگاتا یا علی یا علی۔ ایک سکھ تو کہنے لگے، میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یہ یا علی کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ کہنا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے۔ فرمایا اپنے پیروں کو زمین میں، اچھا یہ جو فارمولہ ہے نا مولانا علی کا دیا ہوا دستور ہے، یہ صرف تلوار والے میدان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر میدان کے لیے علی دستور دے رہے ہیں۔ پڑھائی کا میدان ہو، نوکری کا میدان ہو، کاروبار کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، بہت کوشش کر رہے ہیں آپ، ہر میدان کے اندر ڈٹے رہیے۔ مرد تو وہ ہوتا ہی نہیں جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو
قصداً تکرار کرتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے، 6 دفعہ سوچنا چاہیے نعرہ حیدری لگانے سے پہلے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلا وہ فرد جو بزدل ہو، بزدلوں کا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ کمزور دلوں کو علی کے ساتھ اگر جڑنا ہے تو دل مضبوط کرنا پڑے گا، ویسے ہی یہ تذکرہ دل مضبوط کر دیتا ہے۔ بزدل کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے، ڈرپوک، بزدل، ہمت ہار جانے والا، ہاتھ پیر جس کے کانپنے لگیں، جسے بات کرنا نہ آتی ہو۔ جی میں اپنے قومی المیہ کی طرف بھی ایک جملہ کہہ دوں۔ ہمارے یہاں کام بڑی چاؤ سے شروع کیے جاتے ہیں، کام بڑے اہتمام سے شروع کیے جاتے ہیں، مگر سال بھر نہیں لگتا کہ وہ کام گم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جن کی پسند کے وہ کام نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کو تو 20 سال تک کھانے کھلا کے ان کی جماعتیں توڑوائیں، اور کچھ لوگوں کو چائے کی پیالی پر ہی توڑ دیتے ہیں۔ زیادہ محنت ہی نہیں کرنا پڑتی انہیں، لہذا سوچ سمجھ کے ہمت حوصلے کے ساتھ۔ کل نشر پارک کی مجلس میں مجھ سے ایک جملہ ہوا، اس کو قصداً تکرار کر رہا ہوں۔ بعض لوگ گلے شکووں کے علاوہ کچھ اور کر ہی نہیں رہے، فلاں ایسا اور فلاں ویسا، اور اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اور فلاں یہ کیوں نہیں کر رہے، اور سب سے ناراض ہیں۔ کچھ لوگ سب سے ناراض ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ بھائی اپنا خون نہیں جلاؤ، وہ فارمولہ اپناؤ جو نبی اور آل نبی نے اپنایا، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے کام شروع کرو۔ جس کے بچے ہی اس کا ساتھ نہ دے رہے ہو، وہ قوم سے گلہ کیا کر رہا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ فارمولہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ گھر والوں کا ساتھ لیا جائے۔ پہلے اپنے بچوں کو اپنے نظریوں سے متفق کرو، پہلے اپنی محترمہ کو اپنے نظریے سے متفق کرو۔ ان پہ تو تم بوجھ بنے ہوئے ہو، گھر میں جاتے ہو تو دعا کرتے ہیں کہ باہر چلے جائیں۔ عمومی بات کر رہا ہوں، 85 جماعتوں کے حالات کو دیکھ کر۔ ایک صلوات اور نبی اور آل نبی پر پڑھیں۔ بات کر رہا ہوں کہ بزدل علی والا نہیں ہو سکتا، بزدل مولا علی والا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وہ شخص جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے، وہ ہے کنجوس۔ کنجوس کا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسرا تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ کا انسان، چھوٹی باتوں میں مبتلا، جی سطحی سوچ رکھنے والا، دیواریں اور فصیلیں کھڑی کرنے والا، دروازے بند کرنے والا، نفرتوں کے علاوہ کوئی بات جسے آتی نہ ہو، تنگ نظریوں کے علاوہ جو بولتا ہی نہ ہو، ہمیشہ منفی سوچتا ہے، ہمیشہ غلط سوچتا ہے، ہمیشہ خود بھی اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتا ہے۔ تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا۔ وہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، وہ بریلویوں کی ہے، وہ سلفیوں کی ہے، وہ شیعوں کی ہے، اللہ کی کون سی ہے؟ یعنی مسجدوں میں بھی جی حال کچھ ہمارا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ وہ امام بارگاہ نجم الحسن جعفری صاحب کا، وہ امام بارگاہ فوجوں کا، وہ امام بارگاہ پنجابیوں کا، اور پھر وہ امام بارگاہ سیدوں کا، پھر سیدوں میں وہ نقویوں کا، وہ زیدیوں کا، وہ کاظمیوں کا، وہ حیدرآبادیوں کا۔ بھائی امام حسین کا کون سا ہے؟ تنگ نظری اور علی والا یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ محمد اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا
کہ تمہارے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ. استقامت، مقابلہ. دوسرا اصول دیا مولا علی نے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے. دوسرا اصول علی مولا نے دیا، انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا. جن کی نگاہیں آخری دستے پر ہوتی ہیں وہ آگے کے دستوں کو کاٹتا ہوا بڑھتا ہے. جس کی سوچ بلند ہوتی ہے، جس کا خیال اونچا ہوتا ہے، جو 10 باتیں بڑی بڑی سوچتا ہے تو وہ 2 کر پاتا ہے. لیکن جو باتیں ہی سطحی سوچتا ہو، جس کی سوچ ہی عارضی اور وقتی اور تنگ نظری والی ہو، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. اونچی سوچ. علامہ ہلی نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا آپ جیسا. کہا کچھ بھی نہیں بنو گے. میں نے بہت کچھ سوچا تھا تو ہلی بناؤ. ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگرچہ ایک بہرحال تعداد ہے کہ اونچی سوچ. ہمارا ایک کلپ بہت زیادہ چلایا گیا، پھر ہمیں کچھ لوگوں کے فون بھی آ گئے، جبکہ وہ آدھی بات تھی. نوکری کرنی ہے تو افسری کرنی ہے. جوانوں سے بات کر رہا ہوں. CSS کی تیاری کرو، کمیشن پاس کرو، ڈائریکٹ 17ویں گریڈ کے افسر لگو. ریٹائرڈ ہو تو 22ویں تک جا کے پہنچو. مجھے زیادہ نہیں پتا، مگر میں آپ سے سنی بھی باتیں کر رہا ہوں کہ کون کون سے گریڈ آخری میں جا کے ملتے ہیں. نوکری کرنی ہے. علی والے نوکری کے لیے پیدا نہیں ہوئے، سرداری کے لیے پیدا ہوئے. محنت کرو، مشقت کرو. وہ اہتمام بھی قوم کی طرف سے ہونا چاہیے اور کچھ کام ہو بھی رہا ہے. میں تفصیل ضرورت نہیں ہے اس کو بتانے کی. ورنہ کاروبار کرو. اگر آنا ہے نا، مثلا نوکری کرنی ہے، اب فلاں جگہ کے لیے ہمیں لگوا دیجئے فلاں، تو کیا اس نوکری کا کیا فائدہ؟ پھر کاروبار کی طرف جاؤ. کاروبار ورنہ افسری. انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا. اور جب تم یہ سارے اصول، مثلا فرمایا کہ بھاگتے ہوئے پہ حملہ نہ کرنا. اگر کوئی میدان چھوڑ کے جا رہا ہو تو اسے جانے دو. ویسے بھی علی والے مجبوروں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. کوئی میدان چھوڑ کے جا رہا، جانے دو. اس طرح سے 18 اصول مولا علی نے فرمائے. اور پھر آخری ایک جملہ یہ فرمایا کہ جب تم ان اصولوں پر عمل کر لو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے. تمہیں کامیاب ہونا ہی ہے، مگر وہ انتہائی خطرناک مرحلہ ہوگا. جب تم کامیاب لوٹو گے تو تمہارے اندر خود پسندی، تمہارے اندر اپنی ذات کی اسیری، تمہارے اندر انانیت، تم دوسروں سے اپنے آپ کو افضل ماننے لگو گے. اس وقت تمہارے لیے زوال شروع ہوگا اور تم پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو جب کامیاب ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ سے کہنا وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ. جان لو جو بھی کامیابی تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تم نے کچھ نہیں کیا. اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی وہ زمانہ، وہ شجرہ طیبہ جس کی اصل اور جڑ مضبوط ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. یہ درخت ہی کچھ ایسا ہے جو کبھی سوکھتا ہی نہیں. اور پھر اس کی جو ضد ہے، کلمتن خبیثتن کلمتن خبیثتن کشجرتن خبیثہ. وہ کلمہ خبیثہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے. اچھا، شجرہ خبیثہ کی اللہ نے ایک ہی صفت بیان کی، اجتثت من فوق الارض.
وہ زمین کے اوپر سے اٹھتا ہے. ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ہے. یہاں سے ہوا کا جھونکا آیا، وہاں جا پڑا، وہاں ہوا نے رخ بدلا تو یہاں آ پڑا. یہ روزانہ اپنے حلیے بدلتا ہے، یہ روزانہ اپنے نظریے بدلتا ہے. یہ شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ کی یہ صفات. شجرہ طیبہ در حقیقت والعصر، در حقیقت عقیدہ توسل پر ہماری رہنمائی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ کسی کو میرے اور اپنے درمیان واسطہ بناؤ. دیکھیے عمومی ممبر ہے، مائک پر بات ہو رہی ہے، چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، تو مجھے اجازت دیں کہ بعض اوقات ایسی کوئی مثال جس میں جو صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہو. آپ کے یہاں رائج ہے، سیاسی شخصیات بھی تشریف فرما ہیں، آپ کے یہاں رائج ہے کہ اگر آپ کو کہیں اپنی حیثیت منوانی ہو، یہ مروجہ سیاست کی بات کر رہا ہوں، تو آپ پاور شو کرتے ہیں، آپ ایک اجتماع بلاتے ہیں، ایک کوئی ریلی ویلی کوئی اجتماع، اور اس کے بعد پھر آپ اظہار کرتے ہیں کہ آپ مانے جاتے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت ہے. جی انسان ہے نا، یہ بہت ساری چیزیں جو روحانی معنوی علمی تھیں اس سے شاید نہ مانتا بات، تو اللہ نے نبی کو معراج میں بلایا. گئے تو سرکار 100 سے زیادہ مرتبہ تھے، بلکہ میرا عقیدہ، میرا روایت کی روشنی میں یہ سوچ ہے کہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. سرکار کئی مرتبہ 100 سے زیادہ مرتبہ معراج پہ گئے، مگر وہ ایک مرتبہ اللہ نے جس اہتمام کے ساتھ بلایا ہے، جس طریقے سے بلایا ہے، وہ ان انسانوں پر اثر ڈالنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو اب تک نہیں مان رہے تھے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ میں اپنے نبی کو بدن مبارک گیا ہے معراج پر، بدن مبارک معراج پر گیا ہے. معراج جسمانی ہے، معراج روحانی تو بھائی اگر میں ایک 40 دن کی طہارت محفوظ رکھ لوں تو مجھے اچھے اچھے خواب آئیں گے. صرف 40 دن، من اخلص للہ 40 یوما، جو صرف 40 دن تک خالص اور مخلص ہو جائے اور طہارت نفسانی اور طہارت روحانی اور طہارت قلبی کو حاصل کر لے تو اسے اچھے اچھے خواب آئیں گے. تو وہ کہے گا جی میں بھی معراج میں گیا تھا، بدن تو بستر پہ سو رہا تھا. یہ کون سے کمال کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. سرکار کی معراج روحانی ہی نہیں تھی، سرکار کی معراج بدنی تھی، جسمانی تھی. سرکار کا جسم مبارک گیا ہے معراج پر، اور جسے ایسے سیر کروائے اللہ، وہ یہاں سے وہاں جائے اور وہاں سے یہاں آئے، جس کے زمین چھوڑنے پر سب کچھ منجمد ہو جائے. جلدی نہیں ہے. حضرت قاسم کا لاشا غور سے دیکھا، کمل اللہ جرو کمل اللہ. بس آخر پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی قدموں سے چاک چاک ہو گیا، تار تار ہو گیا. مگر ماں کی آرزو تھی کچھ ہی دیر بعد خون بھرا کرتا، وہ چاک چاک کرتا امام حسین نے جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی اسے خیمے میں لے گئیں اور رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لوٹے. 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفہ اور کوفے سے شام گیا. شام میں یہ اسیر